Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 5 دعائیں بیان ہو رہی ہیں اور تقریباً 5 پر بات ہو چکی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کوہ طور پر اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا اور پہلی وحی آئی اور رسالت اور نبوت سے سرفراز فرمایا، تو 2 معجزے عطا فرما کر ارشاد فرمایا یہ 2 معجزے لے کر کے فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو جا کر کے میری طرف بلاؤ، دین کی دعوت دو، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دو۔ وہ سرکشی پر اترا ہوا ہے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ پاک کی رحمت پوری طرح متوجہ ہے، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے 5 دعائیں مانگی اور وہ 5 دعائیں بیان ہو چکی ہیں۔ آخری جو 2 دعائیں تھیں نا، ان میں سے چوتھے نمبر کی دعا یہ تھی کہ میرے گھر والوں میں سے میرا ایک مددگار اور معاون آپ بنا دیں جو میرا بھائی ہارون ہے، تو اس سے ایک تو میری قوت مضبوط ہو جائے گی، اور پھر 5ویں دعا یہ مانگی وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اس کو میرے اس دعوت والے کام میں آپ شریک فرما دیں، یعنی اس کو نبی بھی بنا دیں۔ یہ 2 دعائیں جو مانگی ہیں، تو ان دونوں دعاؤں کی غرض اس اگلی آیت میں بیان کی ہے جس پر بات ابھی باقی ہے۔ وہ غرض یہ بیان کی کئی نسبحک کثیرا، تاکہ میں اور میرا جو بھائی ہارون ہے ہم دونوں مل کر کے بڑی کثرت کے ساتھ آپ کی پاکی بیان کریں اور آپ کو بڑی کثرت کے ساتھ یاد کریں۔ یہ آخری 2 دعاؤں کی غرض موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اس میں 3-4 باتیں جو ہیں نا ہمارے لیے بڑی عبرت اور نصیحت کی ہیں، اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو وہ سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ اس دن اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ ان کی ذرا بات لمبی تھی۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ مفسرین نے یہاں ایک اشکال ذکر کیا ہے کہ اللہ پاک کی پاکی کثرت کے ساتھ بیان کرنا یا اللہ پاک کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا، اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کا کیا عمل دخل ہے؟ یہ تو ہر آدمی کا اپنا کام ہے، جو چاہے جب تک چاہے جتنا چاہے اللہ پاک کا کیا کرے، ذکر کرے۔ تو یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو میرا معاون بنا دیں اور میرے کام میں شریک کریں، پھر ہم دونوں مل کر کے آپ کی تسبیح اور پاکی کیا کریں گے، بیان کریں گے۔ تو دونوں کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ اشکال نقل کر کے مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو غرض بیان کی ہے نا حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنانے کی، اس غرض کا حاصل یہ تھا کہ آدمی تنہا ہو گھر میں اکیلا، گھر والے بھی اس کا ساتھ نہ دیں۔ بھئی بعض انتخابات لڑنے والے ایسے ہوتے ہیں نا، بیوی بھی ووٹ نہیں دیتی، تو کہتے ہیں میرے ڈبے سے ایک ہی ووٹ، تو گھر والے بھی ساتھ نہ ہوں، بیوی بچے بھی ساتھ نہ ہوں، تو اس کے لیے تو وہ کام کرنا پھر بڑا مشکل ہو جاتا۔ تو اس میں اشارہ ہے
کہ اچھے کام کرنے کے لیے اچھا ماحول اور سازگار ماحول جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. اچھے ماحول کے انسان پر اچھے اثرات پڑتے ہیں اور اس میں نیک کام کرنے انسان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں, اور گناہوں سے بچنا اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے, آسان. اور برا ماحول جو ہوتا ہے تو وہ انسان کے اوپر برے اثرات ڈالتا ہے. اس برے ماحول میں رہ کر کے پھر نیکی کا کام کرنا اور اللہ پاک کو یاد کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ میرے ساتھ کوئی آدمی میرے گھر والا بھی ہو تاکہ میں اعلان کروں تو ساتھ میرے دوسرا بندہ بھی کھڑا. اللہ اللہ کرنے والا کا جو ماحول ہوتا ہے نا تو وہاں اللہ اللہ کرنا بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے, اور گناہ کرنے والوں کا جو ماحول ہوتا ہے وہاں اللہ اللہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ماحول کے قدرتی جو ہے نا انسان کے اوپر کیا ہوتے ہیں, فطرتی اثرات پڑتے ہیں. جیسا ماحول ہوگا تو انسانی فطرت اس سے بہرحال کیا ہوتی ہے, متاثر ہوتی ہے. اب یہ جو مدارس کا ماحول ہے, پرانے زمانے میں خانقاہوں کا ماحول ہوتا تھا, مرید اپنے بزرگوں کے پاس جاتے تھے. اب بھی بعض علاقوں میں خانقاہیں ہیں تو وہاں جا کر کے اللہ اللہ کرنے والوں کا ایک اجتماع ہو جاتا تھا. 15-20 آدمی, 25 آدمی, 100 آدمی, پھر کہیں جو ہے نا ہزاروں بھی ہو جاتے تھے. وہ سارے مل کر کے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور راتوں کو اٹھ کر کے تہجد بھی پڑھ رہے ہیں اور اللہ اللہ کی ضربیں بھی لگا رہے ہیں. تو ان کے لیے یہ سارا کام آسان ہو جاتا تھا, اور اکیلا گھر میں یہ کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تھانہ بھون میں تھے تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کسی برات میں وہاں تشریف لے گئے. تو حاجی صاحب سے جا کر کے بیعت ہو گئے. تو کہا میں بیعت تو ہوتا ہوں لیکن یہ کام آپ کا بڑا مشکل ہے. تو حضرت نے فرمایا میں نے آپ کو کب کہا ہے, تم صرف 40 دن یہاں ہمارے پاس رہ جاؤ, کام بالکل کچھ بھی نہ کرنا. جیسے رات کو سوئے تو حضرت کی چارپائی وہاں لگا دو, چارپائی لگا دی گئی. دائیں بائیں دیکھا تو سارے اٹھ کر کے تہجد پڑھ رہے ہیں اور اللہ اللہ کر رہے ہیں. 1 دن 2 دن, آخر کب تک؟ انہوں نے بھی اٹھ کر کے شروع کر. یہی حال ہے مدارس کا بھی. مدارس میں جو بچے رہتے ہیں 10-15 سال وہاں جب گزارتے ہیں تو اس کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے. ساری نمازیں اپنے ٹائم پر ہو رہی, تلاوت اپنے ٹائم پر ہو رہی ہے, تہجد ہو رہے ہیں, اوابین ہو رہے ہیں, چاشت ہو رہے ہیں, اور سارا دن قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں ہیں. تو ایک رنگ لے کر کے نکلتے ہیں. حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ نے یہ جو تبلیغی جماعت کا سلسلہ شروع فرمایا اس کی بنیادی وجہ بھی یہ تھی. ایک تو غرض و غایت یہ کہ ایسے ناواقف مسلمان یا ایسے غیر مسلم جن تک ابھی تک بات نہیں پہنچی ان تک دین کی بات پہنچانا, یا ایسے ناواقف مسلمان کہ جو بیچارے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں جن تک بات پہنچی نہیں ہے یا سوچتی نہیں ان تک بات پہنچانا. یہ ایک مستقل غرض ہے. لیکن دوسری غرض اس میں اصل اپنی اصلاح ہے. گھر کے ماحول میں, محلے کے ماحول میں, سوسائٹی کے ماحول میں یا سارا گناہوں کا ماحول ہے تو وہ آدمی رہ کر کے مقابلہ نہیں کر پاتا. نیکی کے کام کرنا اس کے لیے مشکل, گناہوں سے بچنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو جب 3 دن لگا کر کے یا چلہ لگا کر کے یا 4 مہینے لگا کر کے وہاں جا کر کے ایک اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے. سارے نماز پڑھنے والے ہیں تو وہ کب تک نہیں پڑھے گا, سارے تہجد پڑھنے والے ہیں تو وہ کب تک نہیں پڑھے گا, سارے اوابین اور چاشت کے پابند ہیں وہ کب تک نہیں پڑھے گا, سارے تلاوت کرنے والے ہیں, تسبیحات پڑھنے والے ہیں. تو جماعت میں جانے کا ایک غرض یہ بھی ہے کہ آدمی کی اپنی اصلاح. ابھی اگلے ہفتے میں ریونڈ جانا, ریونڈ میں جب بھی جاتا ہوں میرے سامنے قرآن پڑا ہوا ہے, اس میں کوئی مبالغہ نہیں یا کوئی دکھلاوا مقصود نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کو خوش کرنا پسند بھائی رکبار کو دل یہ کہتا ہے کہ بستر لے کر کے بس یہاں پڑ جائے, کوئی کام نہ ہو, بس کھانا پینا اور اللہ اللہ کرنا ہو. ایسا سکون ہے اور ایسا اطمینان ہے. مجھے تو جو ہے نا ہمارے پاس تو وقت نہیں ہوتا, پابند ہیں, 4-5 ملازمتیں ہیں, ہماری نوکریاں ہیں, چھٹی نہیں کر سکتے. لیکن مجھے ان ریٹائروں پر بڑی حسرت ہوتی ہے کہ وہ بیچارے ریٹائر بھی کوئی کام بھی نہیں اور پھر بھی نکلتے نہیں. تو بھائی ماحول کے اپنے کیا ہوتے ہیں, اثرات ہوتے ہیں. اور حضرت اور دوسرا اشارہ یہ کیا کہ ماحول کب بنے گا, پہلے آپ کے گھر کے اندر سے آپ کے ساتھ ہو, کوئی بھائی آپ کے ساتھ ہوں, چچے ماموں آپ کے ساتھ ہوں, بہن بھائی بھتیجے والدین بیوی بچے وہ آپ کے ساتھ ہوں. تو ایک خاندانی ماحول جب آپ کا سارا دیندار ہو جائے گا تو آپ کے لیے شادی سنت کے مطابق کرنا آسان ہے, غمی سنت کے مطابق اس کو نبھانا, سارے کام دین کے مطابق کرنا. لیکن آپ اگر اکیلی ہوں گے
اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا تو پھر ظاہر بات ہے ہر قدم پر آپ کے سامنے رکاوٹیں ہوں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی طرف اس لیے اشارہ فرمایا کہ میرے بھائی کو ایک تو میرا مددگار بنائے اور دوسرا میرے بھائی کو میرے اس کام میں شریک کرے، تو تاکہ ہم دونوں مل کر کے آپ کی تسبیح بھی بڑی کثرت کے ساتھ کریں اور آپ کو یاد بھی بڑی کثرت کے ساتھ کریں۔ تو اس لیے ہم سب سے پہلی کوشش تو یہ کریں کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو درست کریں، پھر اپنے خاندان کے ماحول کو درست کریں، پھر اس طرح بڑھتے بڑھتے ابتدا اپنے گھر سے ہو۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، صرف ایمان لانا نہیں، ایمان کے بعد جیسے خود دین پر چلنا تمہاری ذمہ داری ہے، اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ گھر کا ماحول دین کا بن جائے گا، وہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، ذکر اذکار ہوں گے، تسبیحات ہوں گی، نمازیں ہوں گی۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کو صرف فرض نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے اور اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر میں بحال رکھنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو گھر میں تشریف لاتے تو آیا ایسا نہیں کہ آتی بستر پہ چڑھ گئے، بلکہ آ کر کے سب سے پہلے وضو کیا اور گھر میں نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر کے پھر آپ نے آرام فرمایا۔ صبح اٹھ کر کے پھر آپ نے تہجد گھر میں پڑھی اور فجر کی سنتیں بھی گھر میں پڑھی، اور فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر کے گھر تشریف لے گئے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ گھروں کو قبرستان بنانے کے 3-4 مطلب محدثین نے بیان کیے، جن میں سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تمہارا گھر قبرستان کی طرح نہ ہو، جیسے قبرستان میں نماز نہیں ہوتی تمہارے گھر میں بھی نماز نہ ہو۔ جب والدین بھی نماز پڑھیں گے، سارے نماز پڑھیں گے، تو ظاہر بات ہے بچوں کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ بلکہ آپ کو کئی دفعہ یہ حدیث بھی سنائی تھی حضرت اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اپنے گھر اس لیے دعوت دی کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ میں اپنی مسجد کا امام تھا محلے کی، اور اب میرے اور مسجد کے درمیان جو ہے نا ایک وادی ہے، جو بارش کے دنوں میں میرے لیے وہاں جانا پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ بارش کے پانی سے بھر جاتی ہے۔ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں اور برکت کے لیے ایک جگہ نماز پڑھ دیں تاکہ میں ہمیشہ کے لیے اس کو جائے نماز پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سافعل، انشاءاللہ میں آؤں گا۔ دوسرے دن جو ہے دوپہر کے وقت آپ بھی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف لائے، اجازت مانگی، ہم نے اندر آنے کی اجازت دی۔ جیسے آپ اندر داخل ہوئے تو پوچھا این تحب ان اصلی من بیتک، تو کس جگہ نماز پڑھوانا چاہتا ہے؟ تو فاشرت الی مکان، میں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا تو آپ آگے بڑھے اور پیچھے ہم نے بھی آپ کی نیت باندھ لی۔ یہ 4 کا تقریباً ٹائم تھا، اس وقت آپ نے 2 نفل پڑھائے اور پھر کچھ کھانا تناول۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث جہاں لائی ہے نا تو اس پر عنوان قائم کیا باب المساجد فی البیوت، کہ گھروں کے اندر بھی کچھ ایسا حصہ ہونا چاہیے مسجد کے نام پر۔ اس کا مستحب ہونا کیا کیا؟ ثابت کیا۔ وہ مسجد کے نام پر وہ حصہ ہو، اگر بڑے گھر ہے تو ایک کمرہ ہو اور چھوٹے گھر ہے تو ایک کونا ہو جائے، کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ اسی جگہ مرد بھی نماز پڑھیں، اسی جگہ عورتیں بھی نماز پڑھیں۔ رمضان کے مہینے میں عورتیں وہاں اعتکاف بھی بیٹھیں۔ جو سکون آپ کو مسجد میں ملتا ہے انشاءاللہ اگر گھروں میں وہ جگہ ہوگی جو مسجد کے نام پر آپ وقف کر دیں گے، منتخب کر دیں گے، تو انشاءاللہ وہ سکون آپ کو وہاں بھی ملے گا۔ تلاوت کرنی ہے تو وہاں جا کر کے بیٹھ کے تلاوت کی، وہاں کچھ قرآن پاک پڑھے ہو، کچھ سپارے پڑھے ہو، کچھ دین کی کتابیں پڑھی ہو، مطالعہ کرنا ہے تو دین کی کسی کتاب کا وہاں کونے میں جا کر کے مطالعہ کیا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ گھر کے ماحول کو بنانے کے لیے صرف دعا نہیں، دعا تو سب سے پہلے ہے، دعا، اور دعا کے بعد پھر کیا ہے؟ دوا۔ اس کے ساتھ ایک اور کام آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ ایک اجتماعی تعلیم کا بھی کیا کیا جائے، گھر میں اہتمام۔ کسی اللہ والے کی کتاب، اللہ والوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، جیسے ان میں تاثیر ہے، اسی طرح ان کی جو تحریر ہے نا اس میں بھی وہی تاثیر ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے
کہ جس کو اللہ والا میسر نہیں، کسی ایسی جگہ پر ہے، کسی ایسے علاقے میں ہے، تو وہ کسی اللہ والے کی کتاب لے کر کے پڑھے، انشاءاللہ وہ کتاب بھی وہی اثرات دکھائے گی جو اللہ والے کی مجلس اثرات دکھاتی ہے۔ تو کوئی کتاب بھی مشورے سے طے ہو سکتی ہے، وہ کتاب گھر میں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ جمع ہو کر کے سارے بچوں کو جمع کر کے کتاب پڑھے، انشاءاللہ اس کی اپنے اثرات ہوگی۔ آخر انسان کا دل ہے نا، پتھر تو نہیں ہے، پتھر کے اوپر بھی ایک ایک قطرہ اگر مسلسل گرتا رہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پتھر کی چٹان میں بھی کیا ہو جاتا ہے، سوراخ ہو جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب سوراخ ہو گیا تو اس کے بعد کوئی آدمی یہ فیصلہ کرنے بیٹھ جائے بھی کس قطرے نے سوراخ کیا ہے، تو کوئی آدمی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ سوراخ کرنے میں جس طرح آخری قطرے کو دخل ہے اتنا ہی دخل پہلے قطرے کو بھی۔ پہلے شروع میں آپ پڑھیں گے سنائیں گے تو سمجھیں گے ویسے ہی میں ہوا میں پھینک رہا ہوں کچھ اثر، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اللہ والوں کی جو تحریر اور کتاب ہے نا، وہ اپنے ایک دفعہ ختم ہو جائے پھر شروع کر، پھر ختم ہو جائے پھر شروع کر۔ اگر ایک آدھ دن ناغہ ہو جائے تو کبھی کوئی پروگرام ہے، کسی پروگرام میں ناغہ ہو گیا یا کوئی تھکاوٹ ہے، جمع نہیں ہے، دوسرے دن ناغہ، تیسرے دن ہو جائے گا۔ چھوڑے نہیں، مالا یترک کلہ لا یترک کلہ، جو کام آپ پورا نہیں کر سکتے تو اس کو پورا چھوڑ بھی نہ دیں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے گھر کا ماحول جو ہے وہ پھر درست ہوگا۔ اسی طریقے سے نیک جو دینی مجالس ہیں ان مجالس میں اپنے بچوں کو لے جانے کا، گھر کی عورتوں کو لے جانے کا اہتمام کریں، اور خود جن کے پاس اللہ پاک نے وقت دیا ہوا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا وقت لگائیں کہ جو تبلیغی جماعت ہے نا، یہ چلتا پھرتا مدرسہ، چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ باقی مدرسوں میں تو بچے داخل کرانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بوڑھوں کو داخل ہونا یہ بڑا کیا ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس میں تو کوئی قوائف نہیں چاہیے نا۔ مجھے میرے دوست جو ہے نا، میرے 2 کلاس فیلو وہ مرکز میں مقیم ہیں اور بیرون ملک ان کے بڑے سفر ہو چکے، تو میں ان کو جب بھی جاتا ہوں بھی اگر بغیر قوائف کے مجھے بیرون ملک بھیجتے تو میں تیار، لیکن ان کے قوائف ہیں کہ سال کہتے ہو اندرون ملک بھی سال لگا ہوا ہو، پھر اتنے سال چیلا لگا ہوا ہو، پھر اتنے اس کے سروزے لگے ہوئے، تب جا کر کے وہ بیرون ملک کا کام ہوتا ہے۔ تو جماعت میں داخل ہونے کے لیے قوائف کوئی ضروری نہیں ہے، نہ عمر پوچھتے ہیں، نہ خاندان پوچھتے ہیں، نہ تعلیم پوچھتے ہیں، نہ ڈگری پوچھتے ہیں، بس جو آئے وہ اس میں شامل ہے۔ تو بھئی یہ جب ماحول میسر ہوگا، ماحول بدلے گا، تو تب ہم کہتے ہیں گناہوں کو چھوڑنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو گناہوں کو چھوڑنا اس لیے مشکل ہے کہ ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں۔ بہرحال اس سے جو پہلی بات ثابت ہوئی اور آج بیان ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو دعا تھی ہارون علیہ السلام کے بارے میں، اس سے ماحول کی افادیت کیا ہو رہی ہے، ثابت ہو رہی ہے۔ اکیلا آدمی اللہ پاک کو اتنا یاد نہیں کر سکتا جب تک اس کے ساتھ کوئی موافق ماحول والے نہ ہو۔ جہاں اللہ اللہ کرنے والوں کی کثرت ہوگی وہاں اللہ اللہ کرنا بھی کیا ہوگا، آسان ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اس کا یقین نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ